چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا 10 سال 20 سال 25 سال. اب دیکھ 5 سال میں NPR NRC یہ وہ فلاں چلا جینا حرام کر دیا تھا بدتمیزوں نے, لیکن ایک چھوٹا سا کیڑا کورونا کا ہلا کے رکھ دیا. اب کہاں کورونا, کہاں مورونا, کہاں کچھ, کہاں NCR, کہاں NPR, سب بھول گیا. اب اسی کورونے میں لگا ہوا ہے, کورونا کورونا کورونا. پہلے NCR ہٹا دیں گے, بھگا دیں گے, بنگلہ دیش افغانستان بھاگو, مولانا کو پکڑو, مولانا کو پکڑو. یہ زہریلا مولانا کیا بول دیا, مودی جی کو مرنے کی دعا کر دیا, مودی جی کو مارنے کی دعا کر دیا, پکڑو مولانا کو. یار تباہی مچا دیا تھا صاحب. اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کو گڑو. یہ دلی کا دنگا, وہ وہاں کا دنگا. ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا اب پھینک دیا گیا. اب اسی میں الجھ کے رہ جاؤ. لاک ڈاؤن لگانا ہے, اسکول بند کرنا ہے, فیکٹری بند کرنا ہے, پونا کو بند کرنا ہے, بمبئی بند کرنا ہے. بند کرتے رہو, تم لوگ کرتے رہو. 4-5 سال گزر جائیں گے. امریکہ کا گھمنڈ توڑ دیا کورونا, چائنا کا غرور توڑ دیا کورونا. یعنی یہ کورونا ہے کیا چیز؟ بندہ جب اترانے لگا ہم ہی سب کچھ ہیں, ہم امریکہ, ہم چائنا, ہم سب کچھ ہے, 56 کا سینہ, ہم جو چاہیں سو کر لیں گے. ایک کورونا نے آ کے ایسا غرور توڑا. 1 سال گزر گئے, دوائی نہیں آئی. وہ دوائی ویکسین وہ بہانہ ہے, نہیں ہے. میں کہتا ہوں ببانگے دوہل نہیں ہے وہ دوائی. اگر دوائی ہے تو عمران خان کو ویکسین لگایا گیا, پھر 3 دن کے بعد پازیٹیو کیوں ہو گیا؟ وہ 4 ڈاکٹر کو پہلے ویکسین لگا, 5 دن کے بعد ان کو کورونا پازیٹیو نکلا, پھر وہ چاروں مر کیوں گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دل بہلانے کا ذریعہ ہے, اصل میں وہ دوائی نہیں ہے. اگر دوائی آئی بھی تو 10 مہینے کے بعد آئی. جس کو گھمنڈ تھا کہ آج کوئی بیماری آئے 2 گھنٹے کے بعد دوائی ہے, 10 مہینے کیوں لگ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان ویگیانکوں کا گھمنڈ توڑ کے بتا دیا, زیادہ اترانا مت, بندہ ہو, بندہ بن کے رہنا, خدا بننے کی کوشش مت کرنا. تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. اب اس سے بھی اگر کوئی نہیں سبق سیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا کورونا بھیجے گا. جو ظاہر سی بات ہے, جو دھواں سے سبق نہیں حاصل کرتا ہے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. جو چھوٹے عذاب سے سبق نہیں سیکھتا بڑا عذاب آتا ہے. تو باتیں بہت ساری تھیں, بس سب کو میں سمیٹ لیتا ہوں. 1-1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو قرآن سیکھنے, قرآن پر عمل کرنے, نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو جہاں کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یونیک شہر ہے بمبئی میں. آج تک اس سال بھر میں کوئی جلسہ نہیں پڑا ہوں, جلسہ بند ہے. ابھی نائٹ کرفیو جاری ہے. دلی کے جلسہ بند ہے, کوئی جلسہ نہیں. دلی گیا ہوں, ایئرپورٹ سے نکلا ہوں باہر, مگر دلی کے جلسہ نہیں پڑا ہوں, چونکہ جلسہ بند ہے. جلسہ زندہ ہے کہاں کا؟ کلکتہ کا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ کلکتہ کو قیامت تک زندہ رکھے, سبحان اللہ. اب جلسہ والا تھا, ان کو بولا کہ تاج الشریعہ آ رہے, سارا خرچہ ہمارا رہے گا, میرے گھر میں ٹھہریں گے, ان کے ساتھ جتنے 50-100 لوگ کھائیں گے سب میری طرف سے. جلسہ والا خوش ہو گیا, ٹھیک ہے. تاج الشریعہ وہاں آئے, جلسہ ہوا, مغرب کے بعد آئے, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, ذکر و اذکار کیا, تھوڑی دیر آرام کیے, پھر اسٹیج پہ گئے, وہاں سے آئے, فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا کیے, چلے گئے. دوسرے دن گھر والا سوچا ذرا ٹیسٹ کریں کیا ہوا. وہ جب گھر میں رہا, نہ آندھی ہے, نہ طوفان ہے, نہ آواز ہے. اللہ, کہا ممکن ہے کہ آج نہیں, کل دیکھیں. کل دیکھا کچھ نہیں, نہ آندھی, نہ طوفان, نہ آواز. تیسرے دن دیکھا کچھ نہیں, آئی مچل گیا اندر سے, پورے شہر میں ہلہ کر دیا کہ میرے شیخ کا قدم پڑا, سارا شریر جنات بھاگ گیا ہے. اللہ سبحان. وہ آیا اپنے گھر میں رہا, آباد ہو گیا. وہ دوسرا وہ پنڈت جی کو بولتا ہے کہ گھر خالی کر دو, میرا دھرم گرو قدم پڑ جائے شیطان بھاگتا ہے, جنات بھاگ جاتا ہے. ماشاءاللہ, وہ تاج الشریعہ. اللہ والے اس قدر عبادت کرتے ہیں, ان کے سائے سے جنات بھاگنے لگتا ہے. ان کے ذکر و اذکار, ان کے سانس کی خوشبو سے شیاطین جنات کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ میرے غوث اعظم تھے. اگر کسی کو آج جنات ہو, ان کے کان میں شریر قسم کا خبیث اگر ہو تو کان میں کہہ دیں کہ میں عبدالقادر جیلانی سے کہہ دوں گا. اتنا کہنا ہے کہ وہ بھاگنا شروع کر دے گا. چونکہ سرکار غوث اعظم اس شیخ اعظم کا نام ہے جن کا نام سن کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور درگاہ تاج الشریعہ نائب غوث اعظم کا نام ہے, نائب غوث اعظم کا نام ہے. جہاں قدم پڑ گیا برکتوں کے سوتے پھوٹ جنکتے ہیں. اسی تمل ناڈو, اسی کرناٹکا میں ایک جگہ ہے ہبلی علاقے, ایک جگہ میسور شہر میں ایک دکان تھی. وہ دکان بالکل مارواڑیوں کے بیچ میں دکان تھی. وہ حسد کرنا, جلن کرنا, یہ لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں. اگر 10-20 لوگ رہے تو ٹھیک ہے, اگر 1-2 رہے تو پھر وہ اتنا ٹارچر کریں گے کہ آپ دکان ان کے ہاتھ بیچ کر کے بھاگنا پڑے گا. بہت اس طرح نگیٹو سوچ کے لوگ ہوتے. اب کیا ہوا کہ ایک دکان تھی اس کی, آس پاس کے لوگ اتنا ٹارچر کرنا, گراہک کو بھٹکانا,
परेशान हो गया कि अब ये लग रहा था कि दुकान बेच के भाग जाएगा। किसी मौलाना से बोला कि हुजूर ताजुल शरिया का नंबर दे दो। सुभान अल्लाह, चूंकि वह मुरीद था ताजुल शरिया से, भीड़ भाड़ में लोग मुरीद हो जाते हैं, और मुरीद था, वो मुरीद हो गया था। ताजुल शरिया का नंबर लिया, कहा हुजूर मेरी दुकान है बीच मेन सिटी में, आसपास सब गैर मुस्लिम हैं, वो मुझे भगाना चाहते हैं, टॉर्चर करते हैं, कभी नारियल फोड़ना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। हुजूर बस आखिरी उम्मीद समझ के आपकी तरफ मैंने आपको याद किया है, हुजूर करम दुआ फरमाते हैं कि मुसीबत टल जाए, बाल बच्चों की ज़िंदगी गुजारने का वही एक इकलौता सहारा है, वही एक दुकान है। सरकार ताजुल शरिया का चलो मैं यहाँ दुआ करता हूँ और तुम वहाँ पे एक वजीफ़ा पढ़ो, या हय्यो या क़य्यूम पढ़ो। सुभान अल्लाह, तुम ये वजीफ़ा वहाँ पढ़ो और मैं यहाँ से दुआ करता हूँ बरेली से। उनका स्टेटमेंट है कि 15 दिन नहीं गुजरने पाया, 15 दिन नहीं गुजरने पाया कि जो दुकान उनकी लूटना चाहता था वो अपनी दुकान ताजुल शरिया के मुरीद के हाथ बेच करके भाग गया हुआ। अल्लाह समद, क्या कहना शेख कामिल शेख आज़म नाइब गौसे आज़म का। अल्लाह ने वो इज्जतें दी हैं, वो देखने में तो ऐसा लगता था बज़ाहिर कि कोई बहुत बड़ा कमाल ना होगा, चेहरा खूबसूरत है, बिल्कुल भोला भाला शरीफ, जहाँ गए जो हाथ पकड़ लिया उसी घर में चले गए, जो इधर गाड़ी घुमा दिया उधर चले गए।